الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے کرونا وائرس کی پہچان اور اس سے بچاؤ کی تدابیر۔ سب سے پہلی بات ہم اور آپ یاد رکھیں کہ چھوٹی بڑی جو بھی مصیبتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں وہ ہماری اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف تم کو لاحق ہوتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، خود تمہارے کرتوت کا پھل ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ رب العالمین تمہارے بہت سی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے، بہت سی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ مصیبتوں کے نازل ہونے کے جہاں کئی ایک اسباب ہیں، وہاں ایک بڑا سبب ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہمارے کالے کرتوت ہیں، کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین ہم پر مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ اور یہ جو مصیبت کرونا وائرس کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، کہیں نہ کہیں یہ بھی ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ کرونا وائرس کی یہ جو وبا ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے، اس کی شروعات آخر کیسے ہوئی؟ دسمبر 2019 میں، جس کی شروعات چائنا کے ایک شہر ووہان سے ہوتی ہے۔ یہ خطرناک وبا وہیں سے پھیلتی ہے اور یہ وبا چائنا کے دیواروں کو چھلانگ لگاتے ہوئے پوری دنیا پر چھا جاتی ہے۔ اور چائنا کے جس مارکیٹ سے اس بیماری کی شروعات ہوئی ہے، کرونا وائرس کا آغاز ہوا ہے، اس مارکیٹ پر اگر آپ سرچ کریں گے، اس مارکیٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایسا مارکیٹ تھا جس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، بلکہ حرام جانوروں کا گوشت بڑی کثرت کے ساتھ دستیاب ہوتا تھا، لوگ خریدتے تھے، بیچتے تھے اور بڑی کثرت کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، آپ اگر دیکھیں گے آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ یہ وہ بازار ہے جس میں گدھے کا گوشت، کتے کا گوشت، سور کا گوشت، چمگادڑ کا گوشت اور سانپ کا گوشت اور اس طریقے کے غلیظ اور موذی جانوروں کا گوشت وہ بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ اتنے گھنونے لوگ تھے کہ کچھ جانوروں کو مرنے کے بعد بھی کھا جایا کرتے تھے، اور کچھ جانور تو ایسے تھے کہ ان کے زندے ان کو چبا جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک پاکیزہ طبیعت انسان کبھی ان چیزوں کو پسند نہیں کر سکتا، بلکہ ہر انسان ان سے گھن محسوس کرے گا۔ ہر انسان کو ان چیزوں کو دیکھ کر، ان جانوروں کو دیکھ کر، ان کے گوشت کو دیکھ کر ان کو گھن محسوس ہوگی، لیکن بڑے شوق سے وہ کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! ہمارے اسلام نے کتنی بہترین تعلیم دی ہے، ہمیں ان پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھانے کی اجازت دی جو ہر اعتبار سے ہمارے لیے مفید تھیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ تھیں، جو چیزیں گندی اور ناپاک تھیں، جو چیزیں ہر اعتبار سے ہمارے لیے بیماری کا سبب بن سکتی تھیں، ان جانوروں کو، ان گوشت کو، ان چیزوں کو ہمیں استعمال کرنے سے ہماری شریعت نے روک دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اسلام نے فلاں چیز کو کھانے سے کیوں منع کیا ہے، اسلام نے فلاں جانور کے گوشت کو استعمال کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اسلام نے اسی لیے منع کیا ہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ ان چیزوں میں ہمارے بندوں کے لیے نقصان ہے، ان چیزوں میں ہمارے بندوں کے لیے پریشانیاں ہیں۔ اللہ ہم لوگوں سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے، اس لیے اپنے بندوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر کہیں بھی آپ کو ایسا لگے کہ کیوں اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، ساتھ میں آپ اس بات کو بھی سوچنا شروع کر دیں کہ یقیناً ضرور کوئی نہ کوئی خرابی اس جانور کے اندر ہوگی، اس کے گوشت میں ہوگی، اسی لیے ہماری شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یوں ہی کسی چیز کو استعمال کرنے سے روکتا نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے نقصان اور خطرہ تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو محفوظ رکھا ہے۔ اور اس موقع پر میں اپنے تمام بھائیوں کو،
تمام ناظرین کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ حرام اور ناجائز چیزوں کے استعمال سے ہم اور آپ پرہیز کریں، چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہو یا پینے کے لیے شراب ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، ان ساری حرام چیزوں سے ہم اور آپ دور رہیں، ورنہ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سامان بن جائیں گے۔ اس لیے کہ طبی ماہرین کی ایک کثیر تعداد نے یہ ثابت کیا ہے کہ کرونا وائرس کی جو شروعات ہوئی ہے اس میں اس کے پھیلنے کا، اس کی شروعات کا ایک سب سے بڑا سبب حلال و حرام کی عدم تمیز ہے، کہ انسانوں نے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر صحیح اور غلط ساری چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا، ان گوشت کو، ان جانوروں کو کھانا شروع کر دیا جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بڑی کثرت کے ساتھ ان جانوروں کے گوشت کو بازار میں لا کر بیچنے لگے، کھانے لگے، کھلانے لگے، دیکھنے لگے، جس کی وجہ سے یہ بیماری پورے معاشرے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ کرونا وائرس کی علامت کھانسی، بخار، سانس لینے میں دشواری اور گلے کا جلن، یہ اور اس طریقے کی دوسری علامتیں ہیں، لیکن یہاں ہم اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ علامتیں، یہ بیماریاں، یہ چیزیں اسی وقت کرونا وائرس کی علامت سمجھی جائیں گی، کرونا وائرس کی پہچان سمجھی جائیں گی جب یہ بیماری اس شخص کو لاحق ہوئی ہو جو انسان ان ممالک سے، ان شہروں سے آیا ہو جن شہروں میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وبا جن شہروں میں بڑی تیزی سے پھیلی ہوئی تھی ان شہروں سے سفر کر کے اگر آیا ہو اور وہ انسان اگر چاہے بخار میں مبتلا ہو، چاہے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو یا اس کے گلے میں جلن ہو رہا ہو، تو اس شخص کے لیے یہ علامت سمجھی جائے گی، یا اس شخص کو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو کرونا وائرس کی بیماری ہے جو انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہو جو پہلے ہی سے اس بیماری میں مبتلا ہے، تو اس انسان کو سمجھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس کو بھی کرونا وائرس کی بیماری لگ چکی ہو۔ لیکن ایک انسان جو پہلے سے بیمار تھا، پہلے سے بخار ان کو آیا ہوا تھا، یا مہینے میں، 2 مہینے میں، 3-4 مہینے میں کھانسی، بخار اور اس طریقے سے جلن ان کو پیدا ہوتی تھی، اب اس وبا کی وجہ سے معاشرے میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ ہر کھانسی اور ہر بخار یہ کرونا وائرس کی علامت ہے، یہ کہہ کر کے بعض لوگ معاشرے میں بیمار لوگوں کو ڈرا دیا کرتے ہیں۔ خبردار، یہ بالکل غلط بات ہے، تمام لوگوں کو یہ بیماری نہیں لاحق ہوتی ہے، سارے لوگ جو کھانستے ہیں ان کو کرونا وائرس کی بیماری نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی پرانی بیماری میں مبتلا ہے، سارے لوگوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ اس کے علاج کی بات اگر ہم اور آپ کریں تو یہ ایک نئی بیماری ہے، ایک نئی وبا معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور تحدیدی طور پر، واضح طور پر کوئی بھی علاج اب تک اس کا دستیاب نہیں ہے، کوئی بھی انجیکشن اس کے لیے اب تک تیار نہیں ہو سکا ہے، لیکن جو اس بیماری میں مبتلا ہوا کرتے ہیں تو چونکہ یا تو سردی کی علامت پائی جاتی ہے، یا کھانسی پائی جاتی ہے، یا گلے میں جلن کا احساس ہوتا ہے، تو انہی بیماریوں کو دیکھ کر ان کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن ٹھوس کرونا وائرس کے لیے مکمل علاج اب تک دستیاب نہیں ہو سکا ہے۔ البتہ پوری دنیا میں اس فیلڈ کے ماہرین اس کی کھوج میں، اس کی تلاش میں، اس کی جستجو میں اور اس کو تیار کرنے میں پوری دنیا میں ماہرین لگے ہوئے ہیں۔ اب اللہ آسان کرنے والا ہے، کب تک یہ راستہ نکلتا ہے، کب تک اس کے انجیکشن اور دوائیاں تیار ہوتی ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ المہم، ایسے موقع پر احتیاطی تدابیر اختیار کریں، لیکن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے سے پہلے ایک اہم بات ہم اور آپ یاد رکھ لیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد اور ہمارا یقین ہے اس بات کے اوپر کہ ساری چیزیں ہماری تقدیر کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر نہ چاہے تو دنیا کی کوئی مصیبت ہمیں چھو نہیں سکتی، اور اگر اللہ رب العالمین ہمیں کسی بیماری، پریشانی اور تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس بیماری، اس پریشانی اور اس مصیبت سے روک نہیں سکتی، اور ساری تدبیریں ہم اختیار کر لیں، اگر اللہ رب العالمین ہمیں کسی مصیبت سے دوچار کرنا
چاہے تو ہماری ساری تدبیریں بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے ایسے موقع پر ہم آپ کو تدبیر سے پہلے یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرونا وائرس کا نام سن کر کے پریشان، خائف اور متحیر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں یہ بیماری لکھی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی، ہمیں اس بیماری میں مبتلا ہونا پڑے گا، اور اگر اللہ محفوظ کر لے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت سب مل کر کے بھی ہمیں اس مصیبت میں داخل کرنا چاہے، وہ مصیبت ہم تک پہنچانا چاہے، وہ مصیبت ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے ایسے موقع پر تمام بھائیوں کو نصیحت کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل نہیں گھبرائیں، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، اس سے بڑی بڑی پریشانیاں آئی ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھیں اور تدبیروں کو اختیار کرتے رہیں، تدبیروں کو اختیار کرتے ہوئے مکمل اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کریں۔ اس موقع پر چند احتیاطی تدابیر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی تدبیر اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی اور صابن سے اچھی طریقے سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں، اور دوسری چیز وہ یہ کہ ایسے موقع پر باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، وضو کا اہتمام کریں۔ ہم اور آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے نماز کی پابندی کریں، اس لیے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر دن رات ملا کر کے 24 گھنٹے میں مکمل طور پر 5 مرتبہ وضو کر لیں تو اس بیماری سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں اور اچھی طریقے سے وضو کر کے نماز کی عادی بنیں، نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ یہ مصیبت ہمیں چھو نہیں سکتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گھر سے باہر جاتے وقت حفاظتی ماسک کا استعمال کریں، اس لیے کہ ماہرین نے لکھا ہے کہ یہ بیماری سب سے زیادہ تھوک اور سانسوں کے اثرات سے پھیلتی ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ بھیڑ بھاڑ کی جگہوں میں جانے سے احتراز کریں، بھیڑ بھاڑ کی جگہوں میں جانے سے پرہیز کریں اور بغیر کسی ضرورت کے سفر کرنے سے ایسے موقع پر گریز کریں۔ پانچویں بات یہ کہ چھینکتے یا کھانستے وقت ٹیشو پیپر یا رومال کا استعمال کریں، اور چھٹی بات یہ کہ ایسے موقع پر ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی غلطیوں پر اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر کے، اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر کے اللہ رب العالمین سے معافی کی بھیک مانگیں۔ اس لیے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کے دین سے، اللہ رب العالمین کی ذات سے بغاوت پر اتر جاتے ہیں، تب اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے جو اس کے دین سے روگردانی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، کرونا وائرس کی صورت میں ہمارے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر بالخصوص اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، یقیناً اللہ رب العالمین ایسی بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ یہ بیماری ماہرین طب نے لکھا ہے کہ اس بیماری کے پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس کی شروعات ہونے لگتی ہے تو انسان کو ہلکے ہلکے گلے میں سوکھا پن اور کھانسی آنے کی شروعات ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر آدمی زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرے، تھوڑی تھوڑی دیر میں پانی پیتے رہے۔ آٹھویں اور آخری بات، وہ کافی اہم بات ہے، وہ یہ کہ ایسے علاقے میں، ایسے شہر میں جہاں پر یہ وبا پھیل چکی ہے، آپ ایسے شہر میں ہرگز نہ جائیں، ایسے علاقے کا سفر آپ ہرگز نہ کریں، اور اگر آپ کسی ایسے شہر میں ہیں، ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر یہ وبا موجود ہے، یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اس بیماری سے ڈر کر راہ فرار اختیار نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کی بات ہے۔ ایک مرتبہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ شام کے سفر میں تھے، جب مقام سرغ پر پہنچے تو خبر ملی کہ شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع پر مہاجرین و انصار تمام صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، کہ اگر تم ایسی بیماری کو کسی علاقے میں دیکھ لو تو اس بیماری کے علاقے میں داخل مت ہونا۔ اگر کسی شہر میں تمہیں
معلوم ہو جائے کہ وہاں وبا پھیل چکی ہے، بیماری پھیل چکی ہے، تو اس شہر میں داخل مت ہونا۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهِ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، اور اگر کسی ایسے علاقے میں جہاں تم موجود تھے اور یہ بیماری پھیل چکی ہے تو اس وبا کے خوف سے فرار اختیار کرتے ہوئے اس علاقے سے باہر مت نکلنا، اس علاقے سے بھاگ کر باہر جانے کی کوشش مت کرنا، بلکہ جو بھی بیماری آئی ہے اللہ پر ایمان اور یقین رکھ کر، کامل بھروسہ رکھ کر کے اس بیماری کا مقابلہ کیجئے، بچنے کی تدابیر اختیار کیجئے، لیکن فرار اختیار کرتے ہوئے اس علاقے سے باہر مت جائیے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرونا وائرس اور اس طریقے کی دیگر تمام بیماریوں کے بارے میں ہمیں یہ اصول اور ضابطہ دیا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو اگر آپ کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے تو اس بیماری کے خوف سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پر ایمان اور یقین رکھیں، اور اگر کسی دوسرے علاقے میں پھیل چکی ہے تو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے آپ اس علاقے اور اس شہر میں داخل نہ ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی، جب یہ حدیث اور یہ واقعہ ان کے سامنے بیان کیا گیا، واپس صحابہ کرام کے سمیت واپس تشریف لے آئے، اس علاقے میں داخل نہیں ہوئے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کرونا وائرس یقیناً ایک بہت بڑی وبا اور بیماری ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بیماری بھی نہیں ہے کہ انسان گھبرا کر کے بے چین اور پریشان ہو جائے اور اس بیماری کو سوچ کر انسان خود بخود بیمار ہو جائے، ایسی بھی بیماری نہیں ہے، بلکہ ہم مومن ہیں، ہمیں اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر کردہ تقدیر پر یقین ہے، اس لیے کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں اچھی یا بری آتی ہے وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، ہم بغیر جزا فضا کے ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ مکمل حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر تمام بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں، اور انشاءاللہ شرعی نسخہ، اسلامی طریقہ علاج اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے، آئندہ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس چیز کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اسلام نے یہ اور اس جیسی تمام بیماریوں کے لیے کیا نسخہ، کیا علاج بتایا ہے۔ جب اس کے لیے ابھی کوئی علاج تجویز نہیں کیا گیا ہے تو اسلامی نسخے کو، اسلامی طریقہ علاج کو انشاءاللہ اختیار کر کے ہم ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس خطرناک وبا اور مہلک بیماری سے تو ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھ، آمین۔